دوستو حال ہی میں چاند کی کچھ تصاویر منظر عام پر آئیں جو کہ ناسا کی ویب سائٹ پر موجود ہیں، جس سے صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ ماضی میں چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوا تھا۔ ناسا کے سائنٹسٹ بھی شق القمر یعنی چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے معجزے کو سچ مان چکے ہیں۔ ناسا کی جانب سے شیئر کی جانے والی اس تصاویر میں راکی بیلٹ کے مقام پر چاند 2 حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ کیا واقعی سائنس اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ چاند کے 2 حصے ہوئے تھے؟ دوستو ایک ٹی وی انٹرویو میں مصر کے ماہر ارضیات ڈاکٹر ظہور سے میزبان نے قرآن پاک کی ایک آیت کریمہ کے بارے میں پوچھا، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے: قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا، یہ اگر کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو منہ پھیر لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں یہ پہلے سے چلا آتا ایک جادو ہے۔ انہوں نے جھٹلایا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی اور ہر کام ٹھہرے ہوئے وقت پر مقرر ہے۔ ڈاکٹر ظہور نے میزبان سے کہا کہ اس آیت کریمہ کی وضاحت کے لیے میرے پاس ایک واقعہ موجود ہے۔ ڈاکٹر ظہور کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ برطانیہ کی ایک یونیورسٹی کارڈف میں ایک لیکچر دے رہا تھا اور قرآن میں بیان کردہ سائنسی حقائق پر گفتگو ہو رہی تھی کہ اسی دوران ایک نو مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور مجھے اسی آیت کریمہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ سر، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر غور فرمایا ہے؟ کیا یہ قرآن میں بیان کردہ ایک سائنسی حقیقت نہیں ہے؟ ڈاکٹر ظہور النجار نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ نہیں، کیونکہ سائنس کی دریافت کردہ حیران کن اشیاء یا واقعات کی تشریح سائنس کے ذریعے کی جا سکتی ہے، مگر معجزہ ایک مافوق الفطرت شے ہے جس کو ہم سائنسی اصولوں سے ثابت نہیں کر سکتے۔ چاند کے 2 ٹکڑے ہونا ایک معجزہ تھا جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچائی کے لیے بطور دلیل دکھایا، اور ہم اس کو اس لیے معجزہ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اس کا ذکر قرآن و حدیث میں موجود ہے۔ اگر یہ ذکر قرآن و حدیث میں موجود نہ ہوتا تو ہم اور اس زمانے کے لوگ اس کو معجزہ تسلیم نہ کرتے۔ دوستو اس کے بعد ڈاکٹر ظہور نے چاند کے 2 ٹکڑے ہونے کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ احادیث کے مطابق ہجرت سے 5 سال قبل قریش کے کچھ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ واقعی اللہ کے سچے نبی ہیں تو ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کی طرف اشارہ کیا اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں نے ہیرا پہاڑ کو اس کے درمیان دیکھا، یعنی چاند کا ایک ٹکڑا پہاڑ کے ایک طرف اور دوسرا ٹکڑا دوسری طرف ہو گیا۔ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ سب لوگوں نے اسے بخوبی دیکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دیکھو، یاد رکھنا اور گواہ رہنا۔ کفار مکہ نے یہ دیکھ کر کہا کہ یہ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو ہے۔ کچھ اہل دانش لوگوں کا خیال تھا کہ جادو کا اثر صرف حاضر لوگوں پر ہوتا ہے، اس کا اثر ساری دنیا پر نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ قریش کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ سفر سے واپس آئیں ان سے پوچھو کہ کیا انہوں نے بھی اس رات چاند کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا۔ لہٰذا جب لوگ سفر سے واپس آئے اور ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی کہ ہاں، فلاں شب ہم نے چاند کو 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس سب کے باوجود بھی کفار مکہ کی اکثریت اس بات پر اڑی رہی اور اسے نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جادو کہا جانے لگا۔ دوستو ڈاکٹر ظہور یہ واقعہ سنا ہی رہے تھے کہ ایک برطانوی نو مسلم نوجوان کھڑا ہوا اور اس نے اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا کہ میرا نام داؤد موسیٰ ہے اور میں اسلامک پارٹی برطانیہ کا صدر ہوں، اور اگر آپ اجازت دیں تو اس موضوع کے متعلق میں بھی کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اس نوجوان نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے جب میں مختلف مذاہب کی تحقیق کر رہا تھا تو ایک دوست نے مجھے قرآن پاک کا انگلش ترجمہ دیا۔ میں نے قرآن پاک کو جب کھولا اور جس آیت پر سب سے پہلے میری نظر پڑی وہ یہی سورہ قمر کی ابتدائی آیات تھیں۔ ان آیات کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنے کے بعد میں نے اپنے آپ سے کہا کہ کیا اس بات میں کوئی منطق ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوں اور پھر آپس میں دوبارہ جڑ جائیں؟ اس لڑکے نے مزید کہا کہ ایک دن میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور ٹی وی پر ایک بحث و مباحثہ چل رہا تھا جہاں ایک میزبان کے ساتھ 3 امریکی ماہرین فلکیات تھے۔ جب ماہرین فلکیات نے بتایا کہ چاند پر آنے جانے کے اخراجات کم و بیش $1 خرب ہیں تو ٹی وی میزبان نے تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اتنا سرمایہ صرف ایک جھنڈے کو چاند پر لگانے کے لیے خرچ کر دیا جاتا ہے۔ تو سائنٹسٹ نے جواب دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقصد چاند پر تحقیق کرنا اور اس کی بناوٹ کا جائزہ لینا ہے۔
दरअसल हमने चांद पर एक ऐसी दरियाफ्त की है जिसे लोगों को यकीन दिलाने के लिए हमें इससे दुगनी रकम भी खर्च करना पड़ सकती है, मगर ताहाल लोग इस बात को नहीं मानते। इस पर मेजबान ने कहा कि वो दरियाफ्त क्या है, तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि एक दिन चांद के 2 टुकड़े हुए थे और फिर ये दोबारा आपस में मिल गए। मेजबान ने पूछा कि आपने ये चीज किस तरह महसूस की, जिस पर उन्होंने कहा कि हमने तब्दील शुदा चट्टानों की एक ऐसी पट्टी चांद पर देखी है कि जिसने चांद को उसकी सतह से मरकज तक और फिर मरकज से उसकी दूसरी सतह तक को काटा हुआ है। उन्होंने मजीद कहा कि हमने इस बात का तज़किरा अर्जियाती माहिरीन से भी किया है और उनकी राय के मुताबिक ऐसा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक चांद के 2 टुकड़े ना हुए हों और फिर दोबारा आपस में जुड़ भी गए हों। उस बरतानवी मुस्लिम नौजवान ने बताया कि जब ये मैंने तहकीक सुनी तो मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ा और बेसाख्ता मेरे मुंह से निकला कि अल्लाह ने अमरीकियों को इस काम के लिए तैयार किया कि वो खरबों डॉलर्स लगाकर मुसलमानों के मौजज़े को साबित करें। दोस्तों, साइंटिस्ट के बयानात से ये बात साबित हो जाती है कि कुरान में जिस वाक़े का जिक्र आज से 1400 साल पहले किया था वो बिल्कुल सच है। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल ताकि मैं इसी तरह आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूं।